بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بہت ہی اہم گفتگو کرنے والا ہوں۔ آج میں ایک ایسی بڑی مسٹیک کے بارے میں بات کروں گا جو کہ بہت ہی کامن ہے، اور یہ مسٹیک نہ صرف آپ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اکثر ڈاکٹرز حضرات، طبیب حضرات، معالج جو کہ گاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ایسے علاقوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں زیادہ لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، تو وہ ڈاکٹرز، معالج، طبیب، ڈسپینسرز یا کوئی بھی ہے جو کہ ایون میڈیکل سٹور والے ہیں، تو وہ بھی یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ یا آپ کے گھر والے یا آپ کے بچوں کو جب بھی بخار ہوتا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے جاتے ہوں گے اور یقیناً جا کر اپنا بخار بھی چیک کرواتے ہوں گے۔ تو اگر ڈاکٹر آپ کو یا آپ کے بچے کو یا آپ کے کسی بھی گھر والے کو ایسا تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھنے کے لیے دیتا ہے جو کہ بار بار یوز ہو رہا ہے، اور وہی ایک تھرمامیٹر وہ ہر مریض کو رکھوا رہا ہے، تو آپ نادانی میں ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اور آپ کو استعمال شدہ تھرمامیٹر، ایسا تھرمامیٹر جو کہ ہر مریض کو رکھوایا جا رہا ہے زبان کے نیچے، کوئی ڈاکٹر آپ کو بھی زبان کے نیچے رکھوا رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر جو ہے بہت بڑا بیوقوف انسان ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ انفیکشس ڈیزیزز یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والی بیماریوں کے پھیلاؤ کے ذرائع کا نہ پتہ ہو، لیکن جو آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے، آپ کا بخار چیک کرتا ہے، اس کو تو اتنا پتہ ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ مختلف بیماریوں کو پھیلانے کا سبب بن رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے ان لوگوں نے ایک سرنج سے مختلف لوگوں کو انجیکشن لگانا چھوڑا ہے، اور تھرمامیٹر ایک ہی ابھی تک سب لوگوں کی زبان کے نیچے رکھوا رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جس ڈاکٹر سے میڈیسن لیتے ہیں، جس سے بخار چیک کرواتے ہیں، اس نے تو ایک بوتل میں پانی یا کوئی جراثیم کش لیکوڈ ڈالا ہوتا ہے، اور وہ تھرمامیٹر ایک مریض کو جب رکھواتا ہے تو اسی میں سے نکال کر رکھواتا ہے، اور بعد میں تھرمامیٹر چیک کرنے کے بعد اسی بوتل میں دوبارہ ڈال دیتا ہے۔ تو بوتل میں موجود پانی یا کسی جراثیم کش لیکوڈ سے جو تھرمامیٹر ہے وہ صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے ڈاکٹر اس بوتل کا لیکوڈ چینج کرتا ہے؟ کیا ایک مریض کو زبان کے نیچے تھرمامیٹر رکھوانے کے بعد وہی تھرمامیٹر دوسرے شخص کو دینے سے پہلے گرم پانی سے اچھی طرح دھوتا ہے، اسے اچھی طرح صاف کرتا ہے؟ تو اگر جواب نہ میں ہے تو ناظرین، آپ سمجھ جائیں کہ آپ دعا تو بخار کی لینے گئے تھے اور ساتھ میں کئی بیماریوں کے جراثیم لے کر آ رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں، چند مہینوں میں یا چند سالوں بعد آپ کو کوئی بھی خطرناک بیماری جیسا کہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی، ٹائیفائڈ، کالی کھانسی یا کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتی ہے، جسے انفیکشس ڈیزیز کہتے ہیں، ٹرانسمٹ ہونے والی ڈیزیز کہا جاتا ہے، تو اس بیماری کے ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ اگر آپ کی امیونٹی سٹرونگ ہے تو وہ اس جراثیم پر قابو پا لے گی، اس کو ختم کر دے گی۔ اگر آپ کی جو امیونٹی ہے وہ سٹرونگ نہیں ہے تو وہ جراثیم آپ پر ہیوی ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ کہ آپ کوئی ٹیسٹ کروانے جائیں گے یا بیمار ہونے پر ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلے گا کہ آپ کو ٹی بی یا ہیپاٹائٹس یا کوئی اور خطرناک بیماری لگ چکی ہے۔ تب آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ بیماری مجھے کیسے لگ گئی؟ میں تو کھانا بھی اچھا کھاتا ہوں، صاف ستھرا کھاتا ہوں، ہر چیز صاف ستھری استعمال کرتا ہوں، تو مجھے یہ بیماری کیوں لگ گئی؟ تو ناظرین، اس کی وجہ آپ کی نادانی اور ایسے ڈاکٹرز جو کہ ایک تھرمامیٹر کو سب مریضوں کو استعمال کروا رہے ہوتے ہیں، سب مریضوں کی زبان کے نیچے ایک ہی تھرمامیٹر رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے ڈاکٹرز کی بیوقوفی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی انفیکشس ڈیزیزز، ٹرانسمٹ ہونے والی بیماریاں ہیں، یعنی کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والی بیماریاں، وہ لعاب کے ذریعے، خون کے ذریعے، جنسی تعلق کے ذریعے، ڈاکٹرز کے اوزاروں یعنی کہ دندان سازوں کے اوزاروں، ڈاکٹرز کی سرنجوں
نائیوں کے ہزاروں سے منتقل ہو سکتی ہیں۔ چونکہ آج ہم تھرمامیٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے جس ڈاکٹر سے میڈیسن لیں، جس سے بھی بخار چیک کروائیں، تو تھرمامیٹر منہ کے اندر نہیں رکھنا، زبان کے نیچے نہیں رکھنا۔ آپ تھرمامیٹر بغل میں رکھیں۔ اگر منہ میں رکھنا بہت ضروری ہے تو نیا تھرمامیٹر استعمال کریں، اور وہ نیا تھرمامیٹر صرف ایک شخص کے لیے ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ تھرمامیٹر زبان کے نیچے رکھ کے اپنا بخار چیک کر رہے ہیں تو آپ کا تھرمامیٹر کوئی اور شخص یوز نہیں کرے، تاکہ جو بیماری آپ کو ہے وہ کسی ایسے شخص کو منتقل نہ ہو جس کو وہ بیماری نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص ہے اس کو ہیپاٹائٹس ہے، ایک شخص ہے جس کو ٹی بی ہے، ایک شخص ایسا ہے جس کو ٹائیفائڈ ہے، یا کوئی ایسی انفیکشس ڈیزیزز ہے جس طرح کہ HIV ہے، ایڈز وغیرہ ہے، تو وہ شخص آ کے ڈاکٹر سے میڈیسن لیتا ہے، اپنا بخار چیک کرواتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب تھرمامیٹر اس کی زبان سے نکال کر ایک بوتل میں ڈال دیتے ہیں، اور اس بوتل میں کچھ لیکوڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو اس مریض کے جراثیم تھرمامیٹر کے ساتھ اس پانی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تھرمامیٹر واش ہو رہا ہے، لیکن واش نہیں ہوتا، وہ پانی جو ہے وہ جراثیم کا ایک گڑھ بن چکا ہوتا ہے، اسی میں سے بار بار تھرمامیٹر نکال کر وہ دوسرے لوگوں کی زبان کے نیچے رکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے جراثیم بھی اس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے معصوم لوگ جو صرف بخار کے مریض ہوتے ہیں، جن کو کوئی اور بیماری نہیں ہوتی، وہ آتے بخار چیک کروانے ہیں، بخار کی میڈیسن لینے ہیں، اور ساتھ میں ہیپاٹائٹس کا، ٹی بی کا، ٹائیفائڈ کا یا کوئی بھی اور جراثیم اپنے اندر انٹر کر کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ دنوں، کچھ مہینوں، کچھ سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی کوئی خطرناک بیماری لگ چکی ہے۔ تو میری آپ سے درمندانہ اپیل ہے کہ آپ ایسی غلطی مت کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے کہ آپ نے تھرمامیٹر لازمی زبان کے نیچے رکھنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس ڈاکٹر کو بالکل عقل نہیں ہے، وہ عقل سے عاری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، اس کی پڑھائی کا، اس کی عقل کا کیا فائدہ کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا جیسی وبا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے قاصر ہیں، لیکن تھرمامیٹر ہم وہی جو بار بار یوز ہو رہا ہے، ایک شخص کو رکھا جا رہا ہے، وہی دوسرا شخص رکھ رہا ہے، وہی تیسرا رکھ رہا ہے، تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے۔ ان ڈاکٹرز کی بھی مسٹیک ہے، ان لوگوں کی بھی مسٹیک ہے جو اس طرح کر رہے ہیں۔ تو میری ڈاکٹرز حضرات، جتنے بھی معالج حضرات ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ اپیل ہے کہ خدا کا خوف کھائیں، اس طرح کے کام نہ کریں۔ پہلے ہی پاکستان میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، تو آپ ان بیماریوں کو پھیلانے کی وجہ نہ بنیں۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور جو میں نے آپ کو تھرمامیٹر کے بارے میں، احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتایا ہے، اس پر ضرور عمل کیجئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔